اسپیکر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ مختلف معاملات پہ بات کرتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہر جمہوری سسٹم میں ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے تنقید کریں، اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کریں، جس کا آج آپ نے منظر دیکھا کہ تقریباً حالانکہ گورنمنٹ کی طرف ممبران کی اکثریت ہے عددی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقریباً جتنے ممبرس کو آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے ٹریجری بینچز سے موقع دیا، تقریباً اتنی ممبرس کو آپ نے اپوزیشن سے موقع دیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اور پورا یہ خطہ جس سچویشن کا شکار ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے کچھ دوست جو ہیں اس ایشو کے حوالے سے بھی وہ اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل کیس ایک بلڈ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے پچھلے سال 6 اور 7 مئی کو جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، یقیناً ہماری سول لیڈرشپ، ہماری ملٹری لیڈرشپ جس طرح انہوں نے اس کا جواب دیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، لیکن جناب اسپیکر اس کے پیچھے جو سب سے بڑی یہ قوت کھڑی تھی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے بعد، وہ پاکستان کے عوام کا اتحاد تھا، ان کا ایک ریزالو تھا، جو اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے تھے، جو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو فیصلے تھے ملک کے دفاع کے لیے آخری حد تک جانا، اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ایسی سٹیٹمنٹس یہاں پہ دی گئی ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس میں کوئی گمکس کر رہا ہے، شاید پاکستان جو ہے کسی کے مفاد کے لیے اس جنگ میں کسی کا حصہ بننے جا رہا ہے، کسی پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی گئی اور آج پھر میں عوام میں یہ بات بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس جنگ میں وہ قطعی طور پہ حصہ بننے نہیں جا رہا، پاکستان کسی ملک پہ حملہ کرنے نہیں جا رہا۔ پاکستان کی جو داخلی پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہے ہر حوالے سے تو پھر وہ اپنے دوست ممالک کے لیے بھی مددگار اور سازگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنلی اگر ہم کمزور ہیں اور ایک دوسرے کو سیاسی بنیادوں کے اوپر چاروں شانے چت کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کا تقاضا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کروں کہ یہاں پہ سعودیہ کی بات ہوئی، سعودیہ کے حوالے سے مجھے خوشی ہوئی کہ چند ممبران نے جن جذبات کا اظہار کیا، لیکن یہ کہا جانا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ مل کے کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جس ڈومین میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس خطے میں جو سچویشن ہے اس میں یہ اوور ڈوئنگ ہے۔ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ضرور ایک دفاعی معاہدہ ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں۔ کبھی فیلڈ مارشل صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے، جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، ساری صورتحال کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ہم ان کے دفاع کے حوالے سے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے نہ صرف ہماری افواج بلکہ پاکستان کا ایک بچہ جو ہے وہ ہر حوالے سے تیار ہے اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پوری دنیا میں ان 3 ممالک میں ہے جس نے اس حملے کو کنڈیم کیا، جس نے جو ان کے سپریم لیڈر تھے علامہ سید خامنائی صاحب، ان کی شہادت کو بھی اس ایوان میں بھی سرکاری سطح کے اوپر ہر سطح کے اوپر سے کنڈیم کیا گیا، اور آج بھی ہماری جو ہمدردی ہے اور ہماری آواز جو ہے وہ بالکل ایران کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک تشویشناک صورتحال ہماری عرب ممالک میں اس وقت پیدا ہوئی ہے، خلیج کی ریاستوں میں پیدا ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کچھ جانی نقصان ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ املاک کا نقصان ہوا ہے، جس میں ایران کے ڈرونز اور ایران کے میزائلز جو ہیں ان کے حملوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اس صورتحال کو بھی ہم گہری سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور ان ممالک کے ساتھ بھی ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں اور دوستانہ ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے جناب اسپیکر 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آج کھل کے موقع دیا گیا، اور اگین آئی سے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آپ نے تقریباً برابری رکھی ہے، جتنا موقع آپ نے گورنمنٹ بینچز کو دیا اتنی اپوزیشن کو دیا، کھل کے سب نے اس ایشوز پہ بات کی، کسی کا مائک زبردستی بند نہیں ہوا، جتنا ٹائم آپ نے ایلوکیٹ کیا، تو یہ پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے اور پارلیمنٹ اس حوالے سے اپنے تمام جو آنریبل ممبرز ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ آواز جو ہے یہ گورنمنٹ تک آئے اور پالیسی ساز جو ہیں آپ کے ان
جو مشورے ہیں، آپ کی جو رائے ہیں، یقیناً انہیں کارپوریٹ کرتے ہیں، ہم ان کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، یہاں میں یہ گلہ بھی کروں گا، آنریبل لیڈر آف اپوزیشن تشریف فرما ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہیں، کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی قیادت میں اور ساتھ میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم باقاعدہ دعوت دینے گئے تھے لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر، جہاں پہ ہمارے قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن، ہمارے سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن موجود تھے، اور چند آنریبل سینئر ممبرز بھی پاکستان تحریک انصاف کے موجود تھے۔ اس بریفنگ کے لیے جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اب اس کے بعد کیا لائے عمل طے کیا جائے، کیا آپ جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں، کیا یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ہمارا فورن آفس آ کے بریف کرے، یا آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آ کے آپ کو بریف کرے، جیسے اس سے پہلے متعدد دفعہ ہو چکا ہے کہ آپ نے اس ایوان کو ایک کمیٹی کا، ایک ہال کا درجہ دیا، اور ہماری مسلح افواج کی قیادت یہاں پہ آئی، اور جب بھی کسی سینسٹیو سچویشن سے ہم دو چار ہوئے تو یہاں پہ ایوان کو بریف کیا گیا، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ہمارے گورنمنٹ کے بینچز بھی ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس بریفنگ میں ہونا تھا، لیکن اپوزیشن نے اس بریفنگ کا بائیکاٹ کیا، جس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ اس بریفنگ میں ہوتے تو جناب یہ فیصلہ وہاں پہ لیا جانا تھا سب سے پہلے آپ کو، اور اس کے لیے کوئی تعداد کی کوئی مشروط نہیں تھا کہ آپ اپوزیشن سے 5 بندے لائیں، 10 بندے آئیں، بالکل ایک اوپن دعوت تھی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کو وہاں بریف کیا جائے گا کہ سچویشن کیا ہے، اس کے بعد مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس سے عدم دلچسپی کا مظہر ہے، اور آج یہ ایوان میں کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو تانے دینا کہ ہم آپ کو بریف نہیں کر رہے، ہم آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات نہیں رکھ رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اس سچویشن سے واقعی وابستگی رکھتے ہیں، کوئی دلی طور پہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ ملک اس وقت ایک تکلیف دہ صورتحال سے اور ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، تو برائے مہربانی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہم آج بھی اپوزیشن کو آن بورڈ کرنے کے لیے، بریف کرنے کے لیے، اور ان تمام ایشوز پہ انہیں ساتھ لے کے چلنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے ہم فیصلے نہیں کرتے، ہمارے لیے اپنا ملک، اس کی سیکیورٹی سب سے زیادہ جو ہے وہ مقدم ہے۔ جناب اسپیکر، میں مختصر کرتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سب سے زیادہ جس چیز کو ضرورت ہے وہ قوم کے اتحاد کی ہے۔ ہمارے اپنے ذاتی اختلافات بے شمار ہیں، الیکشنز میں بات ہوتی ہے، اس سے پہلے کون سا الیکشن ہے، میں 2008 سے اس ایوان کا ممبر ہوں، کہ جو الیکشن جو ہے وہ تضادات سے اور الزامات سے بری ذمہ ہو، مختلف الزامات ہر الیکشن پہ لگتے رہے ہیں، لیکن آج ان تمام اختلافات کو بلا کے قوم کو اسے اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے، جو آپریشن بنیال المرصوص میں اور مارکہ حق میں ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے انڈیا کو جو ہے اس میں شکست دی، جو کہ میں نے عرض کی کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک اعزاز کی بات ہے۔ آپ اپنی جو رائے ہے، آپ کی اپنی جو ویژن ہے وہ ضرور انکارپوریٹ کریں۔ یہاں کھڑے ہو کے آپ جب بلاتے ہیں آپ آتے نہیں ہے اپوزیشن، اور یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کی آواز جو ہے وہ سب سے توانا آواز ہے، ہم احترام کرتے ہیں آپ کی جماعت کا، لیکن عمران خان صاحب کو کوئی ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں جس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہو، فلسطین کے حق کی بات کی ہو۔ یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو آج چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ چونکہ متعدد دفعہ بات ہوئی ہے تو میں نے ایک جملے میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس وقت تضادات اور آپس میں تفریق کی سیاست نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ملک اور نہ سسٹم اس وقت اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ حقائق کو آج بھی ایوان میں تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور آج بھی پاکستان کا جو سٹینس ہے اس کے حوالے سے غلط اعداد و شمار اور غلط جو ہے وہ توجیحات دی گئی۔ میں نے اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی اور اپنی فورن پالیسی آپ کے سامنے بالکل واضح انداز سے رکھی ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس وقت جو پیٹرول کا بحران پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھوتری کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچت کے حوالے سے، آسٹیریٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے، میں فیڈرل کیبنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے والنٹریلی آج خود اپنی 2 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ
گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس سے بچت کی جائے. جس سچویشن سے ہم دوچار ہیں اس میں یہ فنڈ دیا جائے گا. میں پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنی تنخواہ کا 25% حصہ انہوں نے اس مد میں ڈالا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی فیڈرل گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں ان کے, اور انکلوڈنگ منسٹریز اور منسٹرز کی گاڑیاں, ان کا جو پیٹرول ہے وہ 50% کم کر دیا گیا ہے. 50% گاڑیاں ہماری منسٹریز اور جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں. تعطیلات کے حوالے سے آگے بتایا جا چکا ہے کہ ہم 3 دن جو ہے اب چھٹی کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر اقدامات پاکستان میں آسٹیریٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ اٹھائے جا رہے ہیں, وہ بھی میری گزارش ہے کہ ہم سب مل کے ان پہ عمل درآمد کریں, ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے بھی ہم بہت ساری اس سے زیادہ گمبھیر آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم فتح یاب ہوں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی آنریبل محمود خان